السلام علیکم، علم و دانش میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک انتہائی سنگین اور اہم موضوع پر بات کریں گے، ایک ایسا موضوع جس نے پوری دنیا کو تشویش میں مبتلا کر رکھا ہے، امریکہ اور ایران کے درمیان 2026 کی جنگ۔ اس اہم تجزیے کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ 2026 یہ وہ سال تھا جب مشرق وسطی کی سرزمین ایک بار پھر آگ اور خون کی لپیٹ میں آ گئی۔ اور پھر فروری 2026 کو وہ ہوا جس کا ڈر تھا۔ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر شدید فضائی حملوں کا آغاز کر دیا۔ بات یہی نہیں رکی، انہی حملوں کے دوران ایران کے سپریم لیڈر کو ہلاک کر دیا گیا۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور اس تنازع کو ایک ایسے موڑ پر پہنچا دیا جہاں سے واپسی تقریباً ناممکن تھی۔ ایران کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا۔ ذرا سوچئے، دنیا کی 20% تیل کی سپلائی ایک دم سے رک گئی، پوری عالمی معیشت میں جیسے ایک بھوچال آ گیا۔ لیکن یہاں سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ سب ہوا کیسے؟ کیا یہ جنگ اچانک شروع ہو گئی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ چلیں اس کہانی کو شروع سے دیکھتے ہیں۔ یہ دشمنی نہیں، اس کی بنیادیں 40 سال سے بھی زیادہ پرانی ہیں۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے 1979 سے، جب ایران میں اسلامی انقلاب آیا اور امریکہ کے قریبی اتحادی شاہ ایران کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ پھر اسی سال تہران میں امریکی سفارت خانے پر قبضہ کر کے 52 امریکیوں کو یرغمال بنا لیا گیا۔ بس اسی دن سے امریکہ اور ایران کے درمیان دشمنی کا جو بیج بویا گیا تھا وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک تناور درخت بن گیا۔ اور پھر 2002 میں جب ایران کا خفیہ جوہری پروگرام دنیا کے سامنے آیا تو اس دشمنی نے ایک نیا اور کہیں زیادہ خطرناک رخ اختیار کر لیا۔ تاریخی پس منظر تو ہم نے دیکھ لیا، لیکن وہ اصل وجوہات کیا تھیں؟ وہ کون سے محرکات تھے جنہوں نے آخرکار اس جنگ کی آگ بھڑکا ہی دی؟ امریکہ کا موقف اس معاملے پر ہمیشہ سے بالکل واضح رہا ہے۔ ایک ریڈ لائن کہ ایران کو کسی بھی قیمت پر جوہری ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور پھر جون 2025 میں سفارتکاری کا آخری دروازہ بھی بند ہو گیا جب ایران نے اپنا جوہری پروگرام روکنے کا حتمی امریکی مطالبہ مسترد کر دیا۔ بس یہ ایک انکار نے جنگ کو تقریباً یقینی بنا دیا تھا۔ جنگ کی ایک اور بہت بڑی وجہ تھی خطے میں طاقت کا توازن۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے اثر و رسوخ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک پورا نیٹ ورک بنایا جسے محور مقاومت یا ایکسس آف ریزسٹنس کہا جاتا ہے۔ اور اس نیٹ ورک میں کون کون شامل تھا؟ فلسطین میں حماس، لبنان میں حزب اللہ، یمن میں حوثی اور عراق میں بہت سے ملیشیا گروپس۔ ان سب نے مل کر ایران کو خطے میں ایک زبردست اسٹریٹجک گہرائی دی۔ 2020 کا وہ واقعہ یاد ہوگا سب کو جب ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کو ایک امریکی حملے میں ہلاک کیا گیا۔ اس واقعے نے دونوں ملکوں کے درمیان جو پراکسی جنگ چل رہی تھی اسے ایک نئی اور بہت ہی خطرناک سطح پر پہنچا دیا۔ خراب تو ہو چکے تھے، اب دیکھتے ہیں وہ کون سے آخری واقعات تھے جنہوں نے گویا چنگاری کو آگ میں بدل دیا اور پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دیکھیں جنگ تک کا سفر کتنا تیز تھا۔ سب سے پہلے جون 2025 میں اسرائیل کے ساتھ ایک 12 روزہ جنگ ہوئی جس نے ایران کی فوجی اور جوہری تنصیبات کو شدید نقصان پہنچایا۔ پھر اسی سال دسمبر تک ایران کی معیشت بالکل تباہ ہو گئی اور ملک بھر میں شدید احتجاج شروع ہو گئے، اور آخرکار 28 فروری 2026 کو جب ایران اندرونی طور پر کمزور تھا، امریکہ اور اسرائیل نے ایک بھرپور مربوط حملہ کر دیا۔ ایران کا جواب بھی فوری اور بہت شدید تھا۔ انہوں نے اسرائیل اور خطے میں موجود امریکی اڈوں پر میزائلوں کی بارش کر دی، اتحادی عرب ممالک پر حملے کیے اور سب سے بڑا قدم آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر بند کر دیا۔ تو 40 دن تک شدید لڑائی چلتی رہی، جس کے بعد اب ایک بہت ہی نازک، ایک بہت ہی کمزور سی جنگ بندی قائم ہے۔ زمینی صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے لیکن پہلا دور ناکام ہو گیا، اور اب خطرے کی گھنٹی یہ ہے کہ جنگ بندی کی جو مدت ہے وہ 22 اپریل 2026 کو ختم ہو رہی ہے۔ وقت بہت تیزی سے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ حالات میں پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب خود ان سفارتی کوششوں کی قیادت کر رہے ہیں۔
وہ تہران اور واشنگٹن کے بیچ رابطے میں ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہو اور یہ خطہ ایک اور تباہ کن جنگ سے بچ جائے۔ کے بعد آخر میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس پورے تنازع کی اصل قیمت کیا ہے۔ دیکھیے، یہ جنگ صرف ایٹمی پروگرام کی نہیں ہے، یہ طاقت کی جنگ ہے، یہ تیل کی جنگ ہے، یہ اس خطے پر کنٹرول حاصل کرنے کی جنگ ہے۔ لیکن اس کی سب سے بھاری قیمت کون ادا کر رہا ہے؟ عام لوگ، عام مسلمان۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اگر ہمارا یہ تجزیہ آپ تک پہنچا ہے اور آپ کو اس سے کچھ سیکھنے کو ملا تو علم و دانش کے ساتھ جڑے رہیں اور اس اہم معلومات کو دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔